وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام کا پالن ہار ہے، جس نے انسانوں کی زندگیوں کے لیے، انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کا محتاج بنایا۔ اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخر نبی محمد مجتبیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے عہدیداران اور اہل مناصب کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا۔ معزز حاضرین، انسان تن تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا، بلکہ وہ دوسرے انسانوں کا زندگی بسر کرنے کے اعتبار سے محتاج ہے۔ اسی محتاجی کو اور اسی طریقہ کار کو اجتماعیت کا نام دیا گیا، اور یہ اجتماعیت کو منظم کرنے کے لیے امراء و عہدیداران و قائدین کو ان کی اطاعت کرنے کا اسلام نے لازم قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں لوٹانے کی، امانتیں دینے کی ان کے حقداروں کو، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ اس آیت میں گرچہ اکثر مفسرین اس کا سبب نزول ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کو جب خانہ کعبہ کی کنجیاں چابیاں دی گئیں تو اس سمے یہ آیت نازل ہوئی، تو اکثر مفسرین اس آیت کا سبب نزول یہی ذکر کرتے ہیں۔ آیت کا سبب نزول گرچہ یہ ہو، مگر یہ آیت عام ہے، ایک اصول بھی ہے قرآن کریم میں، اصول التفسیر میں ایک اصول ہے کہ یہ ہے ذکر الخاص ارید بہ العام، خاص ذکر کر کے عام مراد لینا۔ تو گرچہ یہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آیت نازل ہوئی، مگر یہ آیت عام ہے، اس میں عوام اور ذمہ داران دونوں کو امانتیں لوٹانے کا حکم دیا گیا ہے۔ عوام کو جیسے بحیثیت مال کسی اور کی ذمہ داری، کسی اور کا مال امانت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی امانتیں لوٹائیں، اور دوسرا جو ہے ذمہ داروں کو، عہدیداران کو، اہل مناصب کو، کہ اگر ان کے پاس رعایا کی ذمہ داری ہے یا کسی منصب پر فائز ہیں تو اس کو صحیح معنی میں ادا کرنے کے لیے، حق کے ساتھ ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں حکم فرما رہے ہیں۔ اسی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم، جب تمہیں کہ کوئی 3 لوگ سفر کے لیے نکلیں تو تمہیں چاہیے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیں۔ یہ 2 مل کر کے کسی ایک کو امیر انتخاب کر لے، اس کا منتخب کر لیں، امیر کو منتخب کر لیں۔ یہ شریعت مطہرہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ تو لہٰذا فطری اعتبار سے بھی بات یہی ہے کہ انسان اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ وہ ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ جب اپنی ضرورت کے لیے وہ دوسرے انسانوں کے پاس جانا پڑتا ہے، اگر وہ مالدار ہے تو غریبوں کے پاس آنا پڑتا ہے، اور اگر وہ غریب ہے تو مالداروں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو ایسے ایک انسان اپنی پوری ضروریات زندگی کے اکیلا پورا نہیں کر سکتا، بلکہ وہ دوسروں کا محتاج ہے۔ اسی لیے اجتماعیت کا بھی حکم دیا۔ یہ قول بھی مشہور ہے، لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم، اگر سب لوگ برابر ہوں تو صحیح راستہ نہیں نکل سکتا، بلکہ جو ہے اس میں ایک امیر ہونا پڑتا ہے،
ایک ذمہ دار ہونا پڑتا ہے. وہ ذمہ دار کے پاس اگر معاملہ لے جایا جائے اور وہ لوگوں کے درمیان صحیح معنی میں فیصلہ کریں, اس کی خود انسانیت محتاج ہے. حاضرین, شریعت مطہرہ ہمیں قیادت طلب کرنے سے, ذمہ داری طلب کرنے سے, عہدہ و منصب طلب کرنے سے روکتی ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا, کیا فرمایا؟ یا عبد الرحمن بن سمرہ لا تصل الامارہ فإنك ان اعطیتها من غیر مسئلة اعنت علیہا وان اعطیتها عن مسئلة وکلت الیہا. کہ عبد الرحمن بن سمرہ, امارت کو, عہد و منصب کو, ذمہ داری کو, پوسٹ کو طلب مت کرو, اس لیے کہ اگر تمہیں یہ بغیر پوچھے کے مل جاتا ہے, تمہارا انتخاب ہو جاتا ہے, لوگ تمہارا انتخاب کرتے ہیں, یا چاہے وہ جمہوری اعتبار سے ہو یا شرعی رو سے ہو, اگر آپ کا انتخاب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے آپ کے ساتھ. اور اگر آپ پوچھ کر کے طلب کر لیں گے عہدہ اور منصب تو تم خود اس معاملے میں ذمہ دار ہو جاؤ گے, یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل حال نہیں ہوتی. ہاں, یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی حقدار ہے تو اس سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جسے طلب کیا تھا, اس کو دلیل بناتے ہوئے کہ آدمی اگر حقدار ہے, واقعی حیثیت والا ہے, ذمہ داری نبھانے کی طاقت رکھتا ہے, تو وہ عہدہ اور منصب طلب کر سکتا ہے. اگر آدمی کو بنا طلب کیے کہ مل جائے یہ عہدہ اور منصب تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. تو لہٰذا عہدہ منصب اس سلسلے میں آدمی کو بڑھ چڑھ کر کے نہیں آنا چاہیے, کیونکہ پہلے خود انسان کو اگر کوئی عہدہ پالے, منصب پالے, ایک تو مسئلہ یہ ہے کل قیامت کے دن خود اس کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا اللہ تعالیٰ, اور اگر وہ عہدہ اور منصب پا کر کے رعایا کا صحیح معنی میں حق ادا نہ کریں, ان کی ذمہ داری کا احساس اس کے اندر نہ ہو اور ذمہ داری بخوبی نہ نبھائے, تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں بھی پوچھے گا. تو گویا قیامت کے دن ایک چیز نہیں, دو چیزوں کے متعلق اس کو پوچھا جائے گا, ایک خود کے اعمال کے متعلق اور دوسرا رعایا کے متعلق اس کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا. تو حاضرین, قیادت طلب کرنا یہ اچھے اخلاق میں سے نہیں ہے, بڑھ چڑھ کر کے لینا حصہ یہ اچھے اخلاق میں سے نہیں ہے, بلکہ آدمی کو چاہیے کہ اس میں اعتدال سے کام لیں. اگر معاملہ اس کے پاس خود آتا ہے یا وہ اس کا اہل ہے, کوئی غیر اہل ہے دوسرے, اس کے علاوہ کوئی اور اہل نہیں ہے, صرف وہی اہل ہے, تو ایسے معاملے میں وہ طلب کر سکتا ہے منصب اور عہدہ. حاضرین, اللہ رب العزت ذمہ داروں کو, قائدین کو ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے حدیث میں فرماتے ہیں, کلکم راعن فمسئول عن رعیتہ فالامیر الذی علی الناس راعن هو مسئول عنہم. فرماتے ہیں تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے, تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے, اور اپنے ماتحت کے تعلق سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اگر باپ ہے تو اولاد کے تعلق سے پوچھا جائے گا, عورت ہے تو شوہر کا گھر اور اولاد, اسی طرح سے شوہر کے گھر کی چیزوں کے متعلق عورت پوچھی جائے گی, شوہر ہے تو وہ اپنے ماتحتین کے تعلق سے پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن. ویسے ہی اگر امیر ہے کسی جماعت کا, کسی مسجد کا, ہاں, اگر کوئی امیر ہے تو امیر بھی کل رعایا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کل پوچھے گا, رعایا کے متعلق اللہ رب العزت پوچھے گا کل. تو اس لیے امیر کو چاہیے, ایک ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ رعایا کے معاملے میں, خیر کے کاموں میں اس کے اندر احساس ہو, رعایا کی فکر اس کے اندر ہو اور اس کو وہ بخوبی انجام دے. مگر آج کل دیکھا جاتا ہے کہ ذمہ داران اپنے اس معاملے میں, اس ذمہ داری میں بہت کوتا ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سلیم ایک آدمی کو بھیجا وہاں کا صدقہ لینے کے لیے. تو وہ آدمی گئے, جا کر کے صدقہ لائے, صدقے کے ساتھ ساتھ انہیں ہدیہ بھی ملا, ہدیہ بھی ساتھ میں لے کر کے آئے. پھر جب صدقہ جو زکوٰۃ, مال زکوٰۃ تھا, وہ بیت المال کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ بیت المال کا حق ہے اور یہ میرا حق ہے, مجھے جو ہے یہ صدقے میں ملا ہے, مجھے جو ہے یہ تحفے میں ملا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یہ بات سنی, آپ نے فرمایا فَهَلَا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِن كُنْتَ صَادِقًا. اچھا, تو ذمہ دار تھا, تجھے ایک ذمہ دار بنا کر کے بھیجا گیا تھا, ایک ذمہ دار بنا کر کے تجھے بھیجا گیا تھا صدقہ لینے کے لیے, بیت المال کے لیے, اور تو گیا
تیری اس ذمہ داری کی پوسٹ کی وجہ سے تجھے جو ہے ہدیہ بھی ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسا کیوں نہ ہوتا, تو اگر تیرے بھائی کے یا باپ کے گھر پر بیٹا ہوتا, اپنے ماں کے گھر پر بیٹا ہوتا, واقعی تو اگر سچا ہے تو کیا تیرے پاس ہدیہ آتا تھا؟ نہیں آتا تھا. تجھے ہدیہ کس روح سے ملا؟ تو ایک ذمہ دار ہے, اس روح سے تجھے ہدیہ ملا. تو نبی سوچئے ذرا اس بات کو کہ ایک آدمی ہدیہ لیتا ہے اور ہدیے کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذمہ دار ہونے کے ناحیے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاکید فرمائی. تو سوچئے وہ لوگ جو لوگ چندہ عطا کرتے ہیں, لوگ جو ہے مال خرچ کرتے ہیں مسجد کے لیے, اللہ کے گھر کے لیے, مدرسوں کے لیے, لوگ اپنا خون پسینہ بہا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پورے جذبات کے ساتھ, اور اگر اس میں ذمہ داران کوتاہی کریں, اس مال میں غداری کریں, غش کریں, خدا کریں, تو ان کا انجام کیا ہونا چاہیے. جب معاملہ یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں تاکید فرمائی تو سوچنا چاہیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ وہ بیت المال کی زیارت کر رہے تھے. بیت المال کی زیارت کر رہے تھے تو فوری طور پر بیت المال سے انہیں خوشبو محسوس ہوئی. ایک خوشبو کو محسوس کیا. جیسے ہی خوشبو کو محسوس کیا, آپ نے اپنی ناک کو پکڑ لیا اور دبا لیا تاکہ وہ خوشبو نہ سونگے. لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے امیر المؤمنین, آپ نے اپنی ناک کو کیوں دبا لیا ہے, کیوں آپ یہ خوشبو محسوس نہیں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا اخشا ان یسألنی اللہ یوم القیامت لما شممتہ طیب المسلمین فی بیت المال. مجھے ڈر ہے, مجھے اس بات سے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مجھے نہ پوچھ لیں کہ مسلمانوں کی خوشبو تو نے کیوں بیت المال میں سونگی. اللہ اکبر. مجھے ڈر ہے, مجھے اس بات سے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہیں قیامت کے دن یہ سوال نہ کر لیں تو نے مسلمانوں کی خوشبو کو سونگا بیت المال کے اندر. تو مجھے اس تعلق سے ڈر ہے. تو سوچنا چاہیے کہ باریکی کہاں تک ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے مال کے معاملے میں اور بحیثیت ذمہ دار ہونے کے معاملے میں کتنی امانت داری کا ثبوت لے رہے ہیں. آج کا حال کیا ہے کہ ایک ذمہ دار کا انتخاب اگر ہوتا ہے, ایک عہدیدار کا اگر انتخاب ہوتا ہے تو یہ لوگوں کا اور رعایا کا خادم ہوتا ہے, بحیثیت خادم اس کا انتخاب ہوتا ہے. مگر معاملہ الٹا ہو گیا ہے کہ لوگ خادم ہونے کے بجائے ذمہ داران اپنے آپ کو مخدوم شاہ سمجھنے لگے ہیں. گویا جو ہے وہ تمام لوگوں سوچتے ہیں کہ اگر میں ذمہ دار بنوں تو میرے ماتحت اتنے لوگ ہوں, میرے ماتحت اتنے لوگ ہو, میرا کام کرنے کے لیے اتنے لوگ ہوں, خصوصی کام کرنے کے لیے, اپنا ذاتی کام کروانے کے لیے, دیگر کام کروانے کے لیے, بس یہ چاہتا ہے کہ میں بیٹھا بیٹھا سب کام کروں. اللہ اکبر. آپ دیکھیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ شہنشاہ فارس جو ہے اپنے قاصد کو بھیجا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب, ان کا دبدبا ہر جگہ پھیلا ہوا تھا, جس سے پورے بڑے بڑے بادشاہ ڈرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کی اپنی خلافت میں پوچھا کہ جاؤ عمر رضی اللہ عنہ کا جائزہ لے کر آؤ, جس سے پورے بادشاہ ڈرتے ہیں, پورے ظالمین ڈرتے ہیں اس سے. کوئی غلطی کرنے سے اس کے ماتحت چلنے والے شہر, اس کے ماتحت چلنے والے قبیلے جو ہے ڈرتے ہیں وہاں پر ایک پر زیادتی کرنے کے لیے. تو جاؤ دیکھ کر کے آؤ اس کا حال کیا ہوگا, اس کا حال کیا ہے, اس کا لائف سٹائل تھوڑا دیکھ کر کے آؤ. تو وہ آدمی گیا قاصد مدینے میں, پوچھا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟ کہا کہ ہمارے پاس بادشاہ نہیں ہوتے, ہمارے پاس امیر ہوتے ہیں, ہمارے پاس امیر ہوتے ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے جایا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین پر, آپ کے سرانے پر آپ کا عصا تھا اور آپ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بدن کا کچھ پسینہ اس مٹی پر, اس زمین پر گرا بھی ہوا ہے. اللہ اکبر. وہ دیکھتے ہی تعجب میں آ گیا کہ یہ امیر ہے جس کا نام لیتے ہی بڑے بڑے ظالم بادشاہ, ظالم حکمران ڈر جاتے ہیں. آپ کا امیر ایسا ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ امیر کی پہچان ہے, یہ خود بحیثیت خادم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اگر پڑھے ہم, بحیثیت خادم وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کئی دفعے پہرا دیتے تھے, نگرانی کرتے تھے. ایک بڑھیا سے ایک بار ملاقات ہوئی, ایک فلاں سے ایک بار ملاقات ہوئی, ایک عورت سے ایک بار ملاقات ہوئی, تو وہ جائزہ لیتے تھے اپنے امیر کے تعلق سے, اس کہ وہ بوڑھیا ہو, وہ عورت ہو, وہ ایک عام آدمی ہو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں پہچانتا تھا, اس کے تعلق سے آپ جائزہ لیتے تھے اور اپنے آپ میں رویا کرتے تھے اور اپنی ذمہ داری کا احساس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے خلیفہ، مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے لیڈر ہونے کے باوجود آپ برابر مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے آپ نے خندق کھودی، آپ برابر کا حصہ لیا مسجد کی تعمیر کرنے میں، مسجد کو چڑھانے میں، مسجد کی تعمیر کرنے میں اور دیگر مسلمانوں کے اجتماعی امور کے کاموں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے، خود آپ آگے رہا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو خادم سمجھے، اپنے آپ کو مخدوم نہ سمجھے، وہ خادم سمجھے، ذمہ دار سمجھے کہ میرے ماتحت ذمہ داری ہے، مجھے خدمت کا موقع ملا ہے تو میں اس کو خدمت میں جو ہے اپنی زندگی، اپنا وقت جو ہے خدمت میں لگاؤں، خدمت میں صرف کروں، یہ والا معاملہ ایک ذمہ دار کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے، آج کل لوگ جو ذمہ داران ہیں، عہدیداران ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جب سے ذمہ دار بنا ہوں تو میری ماتحت میں بہت سارے کام ہوئے، اگر میں نہیں ہوتا تو اتنے کام نہیں ہوتے، اگر میں ہٹ جاؤں تو کیا معاملہ ہوگا۔ تو یہ کبر، یہ فخر ایک ذمہ دار کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ جب وہ ذمہ داری پر آئیں اس کو سوچنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا، اس کے دین کی خدمت کا موقع اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اگر اس کے دین کا کام لینا ہے تو وہ ہو کے ہی رہے گا۔ اللہ کو اگر اس کے دین کا کام لینا ہے تو وہ ہو کر رہے گا۔ آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں نہ رہوں تو کیا ہوگا، میں اگر ہوں تبھی تو ہو رہا ہے، یہ ہرگز نہ سمجھے اللہ کے لیے۔ اللہ کو اگر اس کے دین کا کام لینا ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں لے کر رہے گا۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت الا نفس مسلمہ، کہ جنت کے اندر صرف مسلمان ہی داخل ہو سکتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ، اور اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت فاجر آدمی سے بھی لے لے گا، فاجر آدمی سے بھی لے لے گا۔ آپ سوچئے ایسے کتنی واقعات اور کیسے علماء اکرام گزرے ہوئے ہیں کہ کفر میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ہدایت سے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، اور ان سے اللہ تعالیٰ دین کا کتنی خدمت لیا، دین کے کتنے کام انجام دیے کہ کفر کے عالم سے اسلام قبول کیا اور دین کی کتنی خدمت انہوں نے کی۔ تو حاضرین، ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ایک بحیثیت ذمہ دار کبھی بھی ہمارے اندر یہ کبر نہیں ہونا چاہیے، یہ فخر نہیں ہونا چاہیے کہ میرے ہونے سے یہاں پر کام ہو رہا ہے، میں اگر نہ ہوتا تو یہ کام انجام نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے یہ احساس ہمارے اندر آنا چاہیے اور یہ شکر اللہ تعالیٰ کا دل میں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا، اللہ نے مجھے اس کے دین کے کام کے لیے میرا انتخاب کیا، لہٰذا میں اس سلسلے میں فکر مند رہوں۔ حاضرین، ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ ذمہ داری کا پوسٹ ہو، ہاں، یہ قیادت کا پوسٹ ہو، یہ عہدیدار کا پوسٹ ہو، اس عہدے کو ایک آدمی جو ہے گویا ایک جاب، ایک پروفیشنل مانتا ہے، اس کو پروفیشن مانتا ہے۔ اس کو یہ کیسا معاملہ ہے جبکہ جو ہے اس کی اپنی تنہا زندگی الگ، اس کی تنہا زندگی کے اعمال الگ ہیں اور اس کے یہاں پر لیڈرشپ کے اعمال الگ ہیں۔ عجیب نظریہ ہے یہ، عجیب فکر ہے یہ۔ آدمی کو چاہیے کہ ذمہ دار بننے سے پہلے وہ جب ذمہ داری پر آتا ہے سب سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے، روک لیا گیا عمرہ کرنے سے، سب احرام میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح ہو گئی درمیان میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سب اپنے اپنے خیموں میں تھے، صحابہ کو سب کو پکار کر کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب اپنے اپنے بال کٹوا لو، حلق یا قصر کروا لو اور اپنے جانوروں کو ذبح کر دو۔ کوئی آگے نہیں بڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، آپ اندر خیمے میں آئے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا کہ معاملہ ایسا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ فوری طور پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ نہ کہیں، آپ جائیں اور جا کر کے آپ خود سب سے پہلے یہ عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ حلق کروائے اور آپ جو ہے جیسے ہی اپنے جانور کو ذبح کیا تو تماموں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو سوچئے ایک ذمہ دار کو چاہیے کہ خود وہ اپنے اندر اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں اور عمل کے میدان میں سب سے آگے وہ رہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کا قول ایک طرف
یہ آپ کا عہدہ ایک طرف اور آپ کا عمل ایک طرف نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ کے اخلاق اور آپ کے معاملات آپ کے کردار کے متعلق پوچھا گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہا کیا جواب دیتی ہیں کہ کیا تم نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا؟ کیا تم نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا؟ قرآن میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ اعلیٰ منصب پر ہیں اخلاق کے اعتبار سے, آپ اعلیٰ مقام پر ہیں اخلاق کے اعتبار سے. تو چاہیے کہ ایک ذمہ دار خود اپنے عمل میں, اپنی ذاتی زندگی میں, وہ قبل اس کے کہ رعایا پر نظر دوڑانے سے پہلے سب سے پہلے اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں, اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں. اپنے گھر کی زندگی کو دیکھیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں کے اندر خواتین پردہ نہیں کرتی ہیں, جن کے گھروں کے اندر جن کے خاندان کی شادیاں, جن کے گھروں کی شادیاں اللہ اکبر فضول و خرچ, کتنی فضول خرچی ہوتی ہے, اللہ معاف فرمائے. تو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اس معاملے میں خود کا جائزہ لیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو جنگ قادسیہ کا, آپ امیر تھے جنگ قادسیہ میں, جنگ قادسیہ میں آپ نے فتح کیا فارس کو, پھر کسرا کے محل سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہت سارا خزانہ سونا سب بھیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. مدینہ جیسے ہی وہ خزانہ پہنچا پوری امانت داری کے ساتھ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس خزانے میں ہاتھ ڈالتے اور اس کو اٹھا کر کے نیچے ڈالتے رہتے اور فرماتے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً جو لوگوں نے بھی یہاں تک یہ بھیجا ہے وہ امانت دار ہیں, جو لوگوں نے بھیجا ہے, جن کو میں نے ذمہ دار بنا کر بھیجا تو وہ امانت دار لوگ ہیں. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ذمہ دار کو مال کے معاملے میں امانت دار ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کھڑے تھے. آپ رضی اللہ عنہ جیسے ہی یہ سنا, آپ نے فرمایا کہ یقیناً جس تم پاک دامن ہونے کی وجہ سے آپ کی رعایا بھی پاک دامن ہے. آپ اگر چرتے کہیں دیگر اور جگہ پر, اگر آپ غلط ہوتے, مطلب یہ ہے جملے کا مفہوم ہے کہ اگر آپ غلط ہوتے تو آپ کی رعایا بھی غلط ہوتی. آپ صحیح ہیں تبھی آپ کی رعایا بھی صحیح ہے. آپ امانت دار ہیں تو آپ کی رعایا کے اندر بھی امانت داری کا ثبوت دیتی ہے آپ کی رعایا. اگر آپ غلط ہوتے تو آپ کی رعایا بھی غلط ہوتی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارہا یہ کہتے تھے ان الناس لا يزالون مستقیمین ما استقامت لهم ائمتهم, کہ لوگ اس وقت تک برابر راستے پر رہیں گے جب تک کہ ان کے امراء, ان کے ذمہ داران, ان کے قائدین جب تک صحیح راستے پر ہوں گے تو اس کی رعایا بھی جو ہے صحیح راستے پر ہوگی. اگر قائدین, ذمہ داران اگر غلط راستہ اختیار کر لیں, ان کا کردار الگ ہو جائے, ان کے اخلاق الگ ہو جائیں, تو فوری طور پر رعایا کے اندر بھی بدلاؤ آپ پالیں گے, رعایا کے اندر بھی آپ بدلاؤ پائیں گے. الرعیۃ مؤدیۃ الی الامام ما ادى الامام الی اللہ فان ارتع الامام رتعوا. فرماتے ہیں کہ رعیہ امام کی بات سنتی ہے جب تک کہ امام جو ہے صحیح ہو. اگر امام غلط نکلے تو رعایا بھی غلط نکلے گی. تو امیر کو چاہیے, ایک ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کریں اور خود جو ہے اپنا عمل اور اپنا کردار بدلائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اپنے دور خلافت میں کہیں غلطی, کسی پر ظلم ہو جاتا, کسی پر زیادتی ہو جاتی, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے اللہم انی لم آمرہم ان یظلموا خلقک او یترکوا حقک. اے اللہ یقیناً میں نے ان لوگوں کو حکم نہیں دیا کہ وہ تیری مخلوق پر ظلم کریں یا پھر تیرے حق کو چھوڑ دیں. میں نے اے اللہ کبھی بھی ان لوگوں کو اس چیز کا حکم نہیں دیا. تو اس لیے ایک امیر کو, ایک ذمہ دار کو چاہیے کہ اس معاملے میں سب سے پہلے خود کی اصلاح اور اپنے گھر کی اصلاح. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جیسے ہی سود کو حرام قرار دیا, سود کو جیسے ہی حرام قرار دیا, عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, آپ کا کئی جگہوں پر سود تھا, کئی جگہوں پر آپ کا سود کی رقم آنی تھی, سود کے کھجور آپ کو آنے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رعایا کو خطاب کرنے سے پہلے عباس بن عبد المطلب کو خطاب کیا کہ اس سود کو چھوڑ دو, جو بقیہ ہے اس کو چھوڑ دو. فما بقیہ من الربا, جو بھی ربا باقی ہے آپ اس کو چھوڑ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی اصلاح کروائی, اپنے خاندان کی اصلاح کروائی, اپنے خاندان کی اصلاح کروا کر کے پھر رعایا سے حکم کر کے کہا کہ جو بھی اب تک چل رہا تھا, جس پر باقی ہے, ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو, کوئی ایک کسی اور پر زیادتی نہیں کریں گے. فلا تظلمون ولا
ولا تظلمون، نہ ظلم کیا جائے گا، نہ زیادتی ہوگی اور نہ ہی زیادتی سہی جائے گی۔ حاضرین، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل منصب، ذمہ داران بازار کی طرح ہیں، کیونکہ بازار میں وہی چیز بکتی ہے، بازار میں وہی چیز فروخت ہوتی ہے جو چلتی ہے، تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ ذمہ داران امراء جو ہے بازار کی طرح ہیں، اگر وہ چلیں گے تو آٹومیٹک کیا ہے، رعایا چلے گی۔ تو حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں یہی خصوصاً میرا پیغام ہے، خصوصاً اہل مناصب، اہل ذمہ داران اور ہر ایک آدمی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر ایک آدمی اپنے ماتحت رہیا، کہ جس کے اولاد ہیں، جس کے زوجہ ہیں، بیوی ہیں، جو خاندان کا بڑا ہوتا ہے، ان تمام امور میں اپنی ذمہ داری کا احساس اس کے اندر ہونا چاہیے، اور ان ذمہ داریوں کو پوری امانت داری کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو بحیثیت ذمہ دار اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ذمہ داری کا احساس اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔